آپ تمام ناظرین کا بلیز نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 16 دسمبر بروز منگل کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ میکسیکو پارلیمنٹ میں بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی، خاتون ارکان نے ایک دوسرے کے بال نوچ لیے۔ میکسیکو پارلیمنٹ میں ارکان نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ حکمران جماعت کی جانب سے پیش کی گئی قانون سازی کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن اراکین پوڈیم کی جانب دوڑ پڑے۔ اس دوران خواتین اراکین کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ اسپیکر نے ہنگامہ روکنے کی کوشش کی لیکن ارکان پرامن نہیں ہو پائے۔ BRS پارٹی کے امیدوار کے حامیوں پر ٹریکٹر چڑھانے سے 5 افراد ہوئے شدید طور پر زخمی۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے سوریا پیٹ گاؤں میں پنچایت انتخابات کے بعد سیاسی کشیدگی اس قدر بڑھ گئی کہ معاملہ خونی تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ سرپنچ انتخابات میں شکست کھانے والے BRS پارٹی امیدوار بالا راجو کی خیریت معلوم کرنے ان کے مکان کے سامنے جمع گاؤں والوں پر نئے منتخب ہونے والے سرپنچ کے بھائی نے ٹریکٹر چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے جبکہ 2 کی حالت انتہائی زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جنوبی برازیل میں ہوان اسٹور پر اسٹیچو آف لبرٹی ریپلیکا ہوا منہدم، جس کی ویڈیو خوب زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ 15 دسمبر کو جنوبی برازیل میں پھیلنے والے ایک طاقتور طوفانی نظام نے ریو گرانڈے ڈو سل کے شہر گوائبا میں ڈرامائی مناظر لائے، جہاں پر مجسمہ آزادی کی 24 میٹر کی نخل ہوان میگا اسٹور کے باہر گر گئی۔ اس لمحے کو متعدد ویڈیوز میں قید کیا گیا جو کہ سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرنے لگا، جس میں خالی پارکنگ لاٹ سے ٹکرانے سے پہلے بلند عمارت کو آہستہ آہستہ آگے کی جانب جھکتے ہوئے اور پھر منہدم ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا گیا۔ تمام مذاہب کے عیدوں و تہواروں کے پیش نظر SSC امتحانی تاریخوں میں نظر ثانی کا کیا گیا مطالبہ۔ حکومت تلنگانہ اور ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن سے ایمس اور قومی کی نمائندگی، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی اور کانفیڈریشن آف مائنارٹی انسٹیٹیوشنز نے حکومت تلنگانہ اور ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن سے اپیل کی ہے کہ SSC پبلک امتحانات مارچ 2026 کے لیے جاری کردہ ٹائم ٹیبل کا فوری اور سنجیدگی سے جائزہ لیتے ہوئے اس میں مناسب ترمیم کی جائے۔ دونوں تنظیموں نے واضح کیا کہ یہ نمائندگی کسی ایک مذہب تک محدود نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے طلباء اور ان کے خاندانوں سے متعلق ہے۔ کوہرے کا شدید قہر، دہلی آگرہ ایکسپریس وے پر 7 بسیں 3 کاروں کی آپس میں زوردار طریقے سے ٹکر، 4 افراد ہلاک، 25 افراد ہوئے زخمی۔ واقعے کے مقام پر ہولناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ اتر پردیش میں منگل کی علل صبح ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ دہلی آگرہ ایکسپریس وے پر شدید دھند اور کوہرے کی وجہ سے 7 بسیں اور 3 کاریں آپس میں زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے فوراً بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں 4 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 25 سے زائد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ یمنا ایکسپریس وے کے آگرہ نوئیڈا کیریج وے پر پیش آیا۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے پٹنہ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر آیوش ڈاکٹرز کو تقرر نامے دیتے وقت ایک خاتون ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب اپنے ہاتھ سے خود ہٹا دیا۔ چیف منسٹر نے پہلے نصرت کو تقرری نامہ دیا، اس کے بعد انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ خاتون بھی چیف منسٹر کو دیکھ کر مسکرائی۔ چیف منسٹر نے حجاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، یہ حجاب ہے سر۔ اس پر چیف منسٹر نے کہا کہ اسے ہٹا دیجیے۔ اس کے بعد محض ایک ہی سیکنڈ میں نتیش کمار نے خود اپنے ہاتھ سے خاتون کا حجاب ہٹا دیا۔ خاتون کچھ دیر کے لیے غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کی فیکٹری میں زوردار دھماکہ۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک کے منوہر آباد منڈل کے چٹل گورام علاقے میں واقع MS اسٹیل فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایک شخص کی موت جبکہ 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے میڈچل کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک کی حالت بہت ہی زیادہ نازک بتائی جا رہی ہے۔
कोविड वैक्सीन और नौजवानों की अचानक अमवात, दिल्ली एम्स की नई तहकीक में हुआ अहम इंकशाफ। मुल्क में नौजवानों के दरमियान अचानक अमवात पर पिछले कुछ अरसे से जारी खदशात पर दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स की एक अहम तहकीक ने वजाहत पेश की है। एम्स की तहकीक में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन और नौजवानों में होने वाली अचानक अमवात के दरमियान कोई साइंसी ताल्लुक मौजूद नहीं है। तहकीककारों ने बताया कि कोविड वैक्सीन महफूज है और इनकी इफादियत एक मरतबा फिर इस मुताले से साबित हुई। IPL 2026 नीलामी, कैमरॉन ग्रीन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 25 करोड़ 20 लाख रुपए में कोलकाता की झोली में हुए नसीब। IPL 2026 की नीलामी शुरू हो चुकी है। तवक्के के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन ने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की। 2 करोड़ रुपए की बुनियादी कीमत रखने वाले ग्रीन को हासिल करने के लिए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। बाद में चेन्नई सुपर किंग्स भी इस दौड़ में शामिल हो गई। आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए की खतीर रकम अदा करके कैमरॉन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साजिद अकरम के हवाले से बॉन्डी बीच हमले पर तेलंगाना पुलिस ने अहम वजाहत जारी की है। तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी के मुताबिक 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वाक़े बॉन्डी बीच पर एक अवामी तकरीब के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 हमला आवरों में से एक मौके पर ही हलाक हो गया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और पुलिस ने इस वाक़े को दहशतगर्दाना हमला करार दिया। हमला आवरों की शिनाख्त 50 साला साजिद अकरम और इसके बेटे 24 साला नवीद अकरम के तौर पर की गई है। दोनों जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो साल 1998 में रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुए थे, जिसके बाद साजिद अकरम ने वहीं की एक खातून से शादी कर ली थी। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।